अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, वेलकम टू आवर चैनल लॉ। जैसा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के लेक्चर्स पे कंटिन्यूटी से चल रहे हैं, लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी एक कड़ी आर्टिकल 6 जो हमने छोड़ दी थी, उसकी रीज़न ये थी कि आर्टिकल 6 को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ डिस्कस करना खासा वीडियो बड़ी हो जाती, तो हमने इसके लिए एक नई वीडियो बनाई। देखिए व्यूअर्स, ऐसा है कि ये दुनिया का वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पीनल प्रोवाइजो भी प्रोवाइड करता है कि ये इसकी नुमायाँ एक खसूसियत है। पीनल प्रोवाइजो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करना, उसकी सिर्फ एक रीज़न है, वो है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि हम जानते हैं कि मुल्क खुदादार अपनी हिस्ट्री में डिक्टेटरशिप्स और मार्शल लॉज के नज़र चढ़ा है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 एब्रोगेट हो गए। तो इस प्रॉब्लम को और इस ऑब्जर्वेंस ऑफ डिक्टेटर्स या ऑब्जर्वर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डैम करने के लिए और उसके खिलाफ कार्रवाई कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेट के क्या कहते हैं ओबाइंस में लेके आने के लिए फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ने आर्टिकल 6 को इनकॉर्पोरेट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 6 ख़वातीनो हजरात बात करता है हाई ट्रीजन, जिसको हम उर्दू में संगीन गद्दारी भी कहते हैं। देखिए, गद्दारी इस मुल्क से कई सूरतों में की जा सकती है। गद्दारी स्टेट को बेच देना, स्टेट के खिलाफ बयान देना हो सकती है, बट जिसको कानून में या हमारे आइन ने संगीन गद्दारी कहा, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा और उसकी वजह भी बताऊँगा। उसकी वजह कि आर्टिकल 6 को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने की वजह एक लैंडमार्क जजमेंट PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 133 में बता दी गई। आप सबसे गुजारिश है कि इस जजमेंट को आप ज़रूर रिव्यू कीजिए ताकि आपको आर्टिकल 6 के कॉन्स्टिट्यूशन में होने की वजह समझ में आ जाए, वरना ये कड़ी आपको समझ नहीं आएगी कि आर्टिकल 4 और 5 के बाद आर्टिकल 6 की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इस जजमेंट में ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ये आपको हिस्ट्री, रीजनिंग और जो मार्शल लॉज और उनकी एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताएगी और वजह बताएगी कि आर्टिकल 6 को इनकॉर्पोरेट करने की वजह क्या बनी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रोवाइजोज ऑफ आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 सेज एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स, सबवर्ट्स, सस्पेंड्स और होल्ड्स इन अबेयंस और अटेम्प्ट्स और कंस्पायर्स to abrogate, subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other constitutional means shall be guilty of high treason। तो व्यूअर्स, ऐसा है कि कोई भी इंसान, अब इसको मिसकंसीव किया जाता है कि जी सिर्फ ये डिक्टेटर्स के लिए, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्ड यूज किया है एनी वर्ड, एनी पर्सन। तो कोई भी इंसान जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट, मतलब कि इसको ख़त्म कर देने की कोशिश करेगा या कर देगा या करने की कोशिश करेगा, सबवर्ट करेगा या सस्पेंड करेगा विद इलीगल अथॉरिटी, या इसको अबाइंस में होल्ड कर देगा लाइक इन इलीगल सस्पेंशन और इलीगल इमरजेंसी, जैसा कि हमने हिस्ट्री में देखा 1998-1999 में हुआ। अक्टूबर, टू बी प्रिसाइज अक्टूबर 1999 में बाय इलीगल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन को अबेंस में होल्ड किया गया, जहां हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिपील कर दिया गया और होल्ड इन अबेंस मतलब उनको रोक दिया गया। अब इसकी वजह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है कि जी पहली बात, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एज पर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देन the constitution in article 5 says कि be loyal to the constitution in the state। अब ये जो आर्टिकल 6 है, ये आर्टिकल 5 के साथ कनेक्ट होता है और ये कहता है कि जी अगर तो आपने हमारे इस मुकद्दस किताब और इसके मुताबिक बनाए गए दस्तूर और उसके प्रिंसिपल्स को छेड़ा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब हम चलते हैं आगे के कार्रवाई कैसे होगी। दूसरी चीज इसके प्रोवाइजो में एक और बात करता है कि ना सिर्फ उस ऑब्जर्वर के खिलाफ कार्रवाई होगी, ही कैन बी अ डिक्टेटर और इवन अ पॉलिटिशियन। इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ मिलिट्री डिक्टेटर्स के लिए, ऐसा नहीं है। ये हर उस बंदे के लिए जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो इसके प्रोवाइजो में लिखा हुआ है,
ہولڈ کرے گا یا ابسرو کرنے کی کوشش کرے گا. ویورز آرٹیکل 6 کے اگلے پرووائزو میں وہ ایک اور بڑی سخت بات کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اس ابسرور کو ایبٹ کرے گا, اس کی مدد کرے گا اس کانسٹیٹیوشن کو ہولڈ کرنے میں, ایبروگیٹ کرنے میں یا سسپینڈ کرنے میں, تو وہ بھی سنگین غداری کا مرتکب ٹھہرائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ صرف آپ کسی ایک کو قصوروار ٹھہرائیں. دیکھیں پورے ملک کی ریاستی مشینری اس کانسٹیٹیوشن پہ کام کرتی ہے, تو کوئی ایک بندہ اکیلا فرد واحد اس کانسٹیٹیوشن کو ابینس میں نہیں رکھ سکتا ہے. اس کے لیے اس کو بھی ایک پراپر سپورٹ چاہیے. تو جیسا کہ آرٹیکل کے پہلے پرووائزو میں وہ کہتا ہے کہ اینی پرسن, دوسرے پرووائزو میں کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر یہ کرے گا تو اس کو ابینس میں ہولڈ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اس کی جو آرٹیکل 6 کے سب کلاس 2 یا پرووائزو نمبر 2 کے اوپر میں آپ کے ساتھ ایک ججمنٹ شیئر کر رہا ہوں. PLD 2013 پشاور ہائی کورٹ پیج نمبر 105. اس کے اندر ایک الگ نظریے سے اس کی انٹرپریٹیشن کی پشاور ہائی کورٹ نے. دس سیڈ کہ اگر کوئی پارلیمنٹ یا کوئی پارلیمنٹیرین کسی بھی ابسرور کے انلیگل یا ان کانسٹیٹیوشنل اقدام کو جو کہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنے کی کوشش کرے گا, تو دا مومنٹ دا پارلیمنٹ ویلیڈیٹس دس, دا پارلیمنٹ ول سیز ٹو ایگزسٹ. پارلیمنٹ کی وہیں پہ لیگل اتھارٹی ختم ہو جائے گی اور ہر پارلیمنٹیرین ہائی ٹریزن یا سنگین غداری کا مرتکب ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ آئے, یہ بھی اس ملک نے دیکھا, ہم بڑے زود فراموش ہیں, ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشن کو بینچ میں رکھا گیا اور اس کو پارلیمنٹ جو اس ٹائم کی تھی اس نے ویلیڈیٹ کیا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ اس ججمنٹ کو ضرور ریویو کیجیے گا. کمنگ ٹوورڈ دی نیکسٹ, یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی ایکٹ آف ہائی ٹریزن جو ہے, جو کہ ان 2 میں نے کلازز میں بتایا, وہ ویلیڈیٹ نہیں ہو سکتا بائی اینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ, ٹو بی پریسائز ہائی کورٹ یا کوئی بھی سپریم کورٹ کا بینچ کسی بھی ابسرور کے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنے کے اقدام کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتا. یہ بھی ہم نے دیکھا ہسٹری میں کہ ہوا ایٹ دا ٹائم آف جنرل ضیاء. نیکسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجلس شورا شیل بائی لا پرووائڈ فار دا پنشمنٹ آف پرسنس فاؤنڈ گلٹی آف ہائی ٹریزن. اب یہ اختیار پارلیمنٹ کو ہی دے دیا گیا کہ جی جو ہائی ٹریزن کی پنشمنٹ ہے وہ کیا ہوگی اور کیسے ہوگی. تو پارلیمنٹ بھی اس پہ سر دھن کے نہیں بیٹھی ہوئی تھی. پارلیمنٹ نے بھی 1970s میں اس کے اوپر لیجسلیشن کی. میں آپ کے ساتھ 2 لیجسلیشن شیئر کر رہا ہوں. دی ہائی ٹریزن ایکٹ, دا پنشمنٹ ایکٹ آف 1973, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بندے کے خلاف ہائی ٹریزن کا الزام لگتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کیسے عمل میں لائی جائے گی. اس لا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بینچ ہے وہ کیسے بنے گا, بینچ کہاں سے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لا, دا کرمنل لا امینڈمنٹ, دا اسپیشل کورٹ ایکٹ آف 1973 بھی انووک کیا گیا, جس میں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ اس میں نہیں بیٹھے گی. اس کے لیے ایک اسپیشل کورٹ کنسٹیٹیوٹ کی جائے گی, جو کہ اسپیشل کورٹ ایکٹ کے سیکشن 4 میں لکھا ہوا ہے کہ ایک لسٹ بنے گی موسٹ سینئر ججز کی 5 کی لسٹ. پھر منسٹری آف لا اس میں سے 3 سینئر موسٹ ججز کو سلیکٹ کرے گی. ایک اسپیشل بینچ بنے گا جو اسپیشلائز طریقے سے اس سنگین غداری کے مقدمے کو سنے گا. میں آپ کے ساتھ یہ چیز کرمنل لا کی شیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا کرمنل لا میں الزام ہوتا ہے اتنی ہی مشکل اس کی اسکروٹنی اور اس کو پروف کرنا ہوتا ہے. تو ہائی ٹریزن کو پروف کرنا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ ہائی ٹریزن کی 2 کانسیکوینسز ہیں. ون از دا کانسٹیٹیوشنل اینڈ ادر از کرمنل. تو 2 چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا آسان نہیں ہے, کورٹس کے لیے بھی, جورسپروڈینشیل ویلیو کے لیے بھی, اور اس ملک کے نظام کے لیے بھی, اور کانسٹیٹیوشنل مشینری کے لیے بھی. تو یہی ہمارا سوشل کانٹریکٹ اور اس کا جو کانسیکوینس ہے اس کو توڑنے کا, اور کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینس ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. From here the part of the social contract theory is over. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں, یہی پہ میرا ایک سوال تھا کہ مطلب مشرف صاحب نے جو کیا تھا یا جتنے بھی ابھی مارشل لاز لگے ہیں وہ سب ہائی ٹریزن میں فال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟
جی کرتے ہیں، لیکن صرف جو کاروائی عمل میں لائی گئی یا لانے کی کوشش کی گئی وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف لائی گئی، بٹ اس میں ایشو یہ ہوا کہ جنرل پرویز مشرف ڈیڈنٹ لیو لانگ. ایک ان کے خلاف فیصلہ ضرور آیا آئی گیس 2018 میں، جس میں ایک بہت ہی سخت قسم کی سزا دی گئی، بٹ کانسیکوینٹلی سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل ہوئی اور یہ کیا کہتے ہیں فیصلہ ہوا کہ جو اسپیشل کورٹ ایکٹ کے تحت اور ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ کے تحت جو بینچ بنا ہے وہ بینچ ہی کلیئر نہیں بنا ہوا تھا، تو اس بینچ کو توڑ دیا گیا. تو وہ جو سزا تھی مشرف صاحب کی وہ اوائڈ ایب انیشیو ہو گئی. وہ جو سزا جس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اگر ہم کہیں گے ہمارا جو ایک اور سیریز آ رہی ہے جس میں کیس آف اے ویک، جس میں ہم ڈسکس کریں گے کیسز کو، آپ نے جو بتایا تھا، تو اس میں آپ یہ کیس ہمارے ساتھ ڈسکس کر لیں گے؟ جی جی بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ. جو ہماری وہ سیریز ہے اس کے اندر ہم کانسٹیٹیوشنل کیسز اور ایسے کیسز جس میں کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز، جو ایسے پرنسپل جو آج کے پاکستان کو چلا رہے ہیں وہ ڈسکس کریں گے. بالکل ہمارے ویورز کی ڈیمانڈ ہے اور ہم ان کو بالکل ڈسکس کریں گے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے جی.